السلام علیکم ویورز، میرا نام کرن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر کدا. آج ہمارے پاس ایک بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جو کہ ہم یہ سیکیورٹی اور جس ٹاپک پہ ہم لوگ اپنی پوری نظر جمائے رکھتے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، اس پہ ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ اس وقت میرا خیال ہے کہ پاکستان میں وی ہیو ویری لمیٹڈ پیپل جن کی ان پہ ایکسپرٹیز پہ اتنا عبور حاصل ہے. سو نن ادر دین وی ہیو افتخار فردوس صاحب ود اس، جو ایڈیٹر ہیں خراسان ڈائری کے. انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا اور ایک ایسا گیپ فل ہوا جس میں لوگوں کو انفارمیشن کے لیے وہ ڈھونڈتے تھے کہ ہمیں کوئی کریڈیبل پلیٹ فارم مل سکے کہ ہم لوگ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ انفارمیشن دے سکیں اور وہ بائسڈ بھی نہ ہو اور گراؤنڈ ریالٹی بھی ہو. سو افتخار صاحب، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم ٹوڈے. اگر میں اپنا پہلا سوال آپ سے یہ کر سکوں کہ ہاؤ یو کیم اپ ود دا آئیڈیا آف خراسان ڈائری، دین ول موو فارورڈ ٹورڈز دا نیوز کرنٹ افیئر. دیکھیں، جو خراسان ڈائری کا کانسیپٹ تھا وہ تو تقریباً کوئی جو صحافتی ہمارا کریئر ہے اسی سے جو ہے وہ ٹچ ہے، کیونکہ مجھ سمیت جو باقی ہمارے دوست ہیں جو اس پلیٹ فارم کا حصہ ہیں، ان سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو ہو رہا تھا اس خطے کے اندر، ایک تو اس کی پورٹریل جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق نہیں تھی. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اب پچھلے 20 سالوں کے مطابق آپ اگر کچھ لکھنا چاہیں، کوئی ریفرنس ڈھونڈنا چاہیں، کوئی پرسپیکٹو جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیں، تو آپ کو سارے ویسٹرن آتھرز جو ہے وہ ملتے ہیں. بہت کم ایسی چیزیں ہیں جو لوکل آتھرز نے لکھی ہیں. اور تیسرا جو اس کا ایک اہم پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ملکوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور اپنے ان کے ایجنڈاز ہوتے ہیں. تو یہ بہت کلیئر تھا کہ اگست 21 کے بعد کوئی ایسی چیز بچے گی نہیں جو دنیا کو انفارمیشن جو ہے وہ ڈسیمینیٹ جو ہے وہ کر سکے. پرٹیکولرلی جو ایریا ہم کور کرتے ہیں، سینٹرل ایشیا، افغانستان، پاکستان، چائنا، ایران. انٹرسٹ بھی اس میں ڈوینڈل ہوگا، وہ تو یوکرین کی وار سے بہت کلیئر ہے اس ٹائم پر. دوسرا یہ کہ کوئی گراؤنڈ سورسز ایز سچ بچیں گے نہیں جس کے ذریعے جو ان کی انویسٹمنٹس ہیں وہ سب وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے. اینڈ دیٹس ویری ٹرو، اسی طرح ہی ہوا. تو ہم نے ایک پلیٹ فارم بنانے کا سوچا لٹل بیفور دا دوحہ جو مذاکرات ہو رہے تھے کہ جو اس گیپ کو جو ہے وہ فل کر سکے. لوگ اکثر اس کے نام پر جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا نام خراسان کیوں ہے. تو خراسان کا مطلب جو ہے وہ اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں سے سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے. اس کا کسی ٹیررسٹ ملیٹنٹ آؤٹ فٹ کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے. اور ہم نے اس کا نام اس لیے رکھا کیونکہ دیر از نو ادر وے ٹو ڈیفائن دس جیوگرافی. تو نام انٹرسٹنگ بھی تھا، کیچی بھی تھا. سو وی تھاٹ کہ یہی نام جو ہے وہ رکھنا چاہیے. So when you started, and I still remember that, there was a huge trolling that was happening on Twitter. Some people labeled it as کہ یہ militant کے mouth piece ہیں. Some people labeled it that کہ it's also another project. So after now 3-4 years, and ہم جب دیکھتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اگر کہیں پہ بھی سیکیورٹی پہ کوئی بات ہو رہی ہے تو اس میں وہاں پہ کوئی راؤنڈ ٹیبل ہے یا کلوز ڈور ہے ڈسکشن، تو وہاں پہ خراسان ڈائری کو everyone acknowledge کہ this is the most sane and credible voice. So how you dealt with those trolling and those labeling throughout these years? دیکھیں، ہمیشہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی نئی چیز جب آ جاتی ہے تو اس کو شک کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے. اور اس کو دیکھنا بھی چاہیے، ایسا نہیں کہ نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جس قسم کی انجینئرنگ جو ہے وہ ہوتی ہیں اور جس قسم کی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کیمپینز لگی رہتی ہیں، تو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ اس کو ایک کریٹیکل لینس سے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. اب تو وہ ٹرولنگ وغیرہ بہت کم ہو گئی ہیں، اس کی چیزوں میں کافی کلیئرٹی آ گئی ہیں. لیکن نیوانس کام آپ جب بھی کریں گے اور پرٹیکولرلی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، تو چونکہ سیکیورٹی ڈومین یوزلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسٹیٹس کا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کر نہیں سکتے. میرے خیال میں یہ پرسیپشن جو ہے وہ غلط ہے. اسٹیٹ اس کا ایک کمپوننٹ ہے، اٹ ڈزنٹ ایکچولی انٹائرلی کور آل آف اٹ. خراسان ڈائری سے جو ہے مین چیز وہ یہی تھی جو اس کا کرکس تھا
کہ آپ ایک ایسا کریڈیبل پلیٹ فارم جو ہے وہ بنائیں جو ہر سائٹ کی جو ہے وہ انفارمیشن بھی لے کر آئے، پرسپیکٹیو بھی لے کر آئے، لیکن الٹیمیٹلی اس کو انالیسس کرنچ کر کے میننگ فل بٹس میں جو ہے وہ پبلک کو جو ہے وہ بتایا جا سکے. الزام ہمیشہ سے یہ لگتا ہوا آ رہا ہے کہ آپ کو لوگوں کو کوئی پیسے دیتا ہے، کوئی اس کو ڈرائیو کرتا ہے. میرے خیال میں دیٹس نان سینسیکل. کبھی کوئی ایسی کوئی چیز ہے نہیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ پروف کر سکتے ہیں تو آپ پروف کر دیں کہ اگر کوئی پیسے دے رہے کہیں سے چلا رہے ہیں. Contrary to what people believe, it's a very small team, but it's people who actually know the subject and who are very well connected, not just locally but globally as well. تو شاید لوگ ڈائجسٹ اس لیے بھی نہیں کر سکتے بیکاز دے تھنک کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو لوگ ڈرتے بھی ہیں، کبھی سے کسی نے کھل کے بات کی نہیں ہے. میرے خیال میں وہ بھی ایک ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کسی نے اس میں انڈلج نہیں کیا اس طریقے سے. دیٹس وائی وی ہیو ویری لٹل انفارمیشن ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ وی ہیو بین ان دا وار فار دا لاسٹ 20 years. لیکن اس کے برعکس ایک اور چیز بھی ہے جو امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں بولنا، کہ جو انفارمیشنل انالیسز جو بن کے جو ہے وہ آتی ہیں اور جو ہم دیکھتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% ایکوریٹ بھی ہو، کیونکہ جرنلسٹک کام جو ہوتا ہے وہ کوئی 100% ایکوریسی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور جب ہم ریٹروسپیکٹ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے کور کیا بہت ساری چیزوں کو، میرے خیال میں اس میں ابھی بہتری کی کافی چیزیں ہیں. لیکن چونکہ وی آر انڈر ریسورسڈ اور ہم بہت تھوڑے لوگ ہیں، آئی وش کہ ایسے لوگ ہوں جو آ کر جو ہے وہ جوائن کر سکے اور اس آئیڈیا کو آگے لے جائیں، تاکہ نیشنل لیول پر، ریجنل لیول پر کوئی ایسے تھنک ٹینکس جو ہے وہ بنائے جائیں جو نئے ٹرینڈس کو پرائمری سورسز کے ذریعے جو ہے وہ ڈیل کریں، بنسبت یہ کہ وہ اخباری بیانات اور سیکنڈری سورسز اور ٹرشری سورسز جو کسی اور نے لکھا ہو اس کو جو ہے وہ کرنچ کر کے اس میں سے انالیسز بنائیں. آئی تھنک کہ ایک ارلی وارننگ سسٹم کے لیے، معاشرتی طور پر ڈس انفارمیشن کو کمبیٹ کرنے کے لیے، اور تیسرا یہ کہ لانگ ٹرم پالیسی میجرز کے لیے ایسی چیزیں ضروری ہیں کہ اس قسم کے کام جو ہے وہ کیے جائیں. باقی رہے پروجیکٹ کا، تو جو الزام وغیرہ تھے تو وہ تو سارے لوگ چلے گئے کہ وہ کہتے تھے وہ چلاتے تھے، فلانا چلاتے ہیں. تو ہم تو ابھی بھی اپنی جگہ پر ہیں، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. میرے صحافتی کریئر کو 17 سال ہو گئے. ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو آئے اور گئے اور الزام لگاتے رہے، لیکن وہ سارے چلے گئے، لیکن صحافی آج بھی وہی ہیں. تو دیٹس وائی اٹس اے یوزلیس ڈبیٹ. صحافی ہمیشہ رہیں گے، ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. گورنمنٹس آتی رہتی ہیں، ریجیمز آتی رہتی ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں، کرٹکس آتے رہتے ہیں، صحافی رہتا ہے. سو لائک یو سیڈ کہ سیکورٹی میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اینڈ دین یو سیڈ کہ یو وانٹ مور پیپل ٹو کم اینڈ گیو سم نیو پرسپیکٹیو. جین زی کیا سوچتی ہے، وہ ملیٹنسی کو کیسے دیکھتی ہے. سو ہاؤ مچ while reporting on this particular topic you have faced the threats? تو تھریٹس تو رہتے ہیں، آپ کو بھی بہتر طریقے سے پتہ ہے، آپ ہمارے ساتھ کام کر چکی ہیں کہ تھریٹس کس قسم کے جو ہے وہ آتے ہیں. نان اسٹیٹ ایکٹر سے بھی آتے ہیں، اسٹیٹ سے بھی آتے ہیں، ان نون ایکٹر سے بھی آتے ہیں. تو تھریٹس تو ہمیشہ جو ہے وہ رہتے ہیں. اس کو آپ کوپ کیسے کرتے ہیں، آئی تھنک اے لاٹ آف اٹ ہیز ٹو ڈو وتھ لوکل ایکسپیرینشیل نالج. اس کے لیے کوئی آپ کے پاس کاپی پیسٹ مٹیریل نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ اس سچویشن میں ہوں. وہ آپ کو جو کانفلکٹ، جو ریزولوشن میکینزمز ہیں اور جو ٹریننگز آپ کو دی جاتی ہیں، تو وہ گراؤنڈ پہ جو ہے سچویشن بالکل مختلف ہوتی ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ول ورک ویری مچ. ہاں، آپ کو سینسٹائز جو ہے وہ کر دیتی ہیں کہ اس کو ہینڈل جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. لیکن آئی تھنک ہمارے پشاور پریس کلب میں ہمیشہ کہتے تھے کہ ڈیڈ جرنلسٹ از ناٹ اے جرنلسٹ. کہ اف یو ڈونٹ نو واٹ یو آر پٹنگ یور ہینڈز ان ٹو اینڈ یو کین ناٹ گراسپ اٹ، دیٹ مینس دیٹ یو آر ناٹ گڈ انف آف اے جرنلسٹ. یا آپ نے کام جو ہے وہ نہیں کیا پورے طریقے سے. بیکاز میں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جس کے اندر جو ہے بہت زیادہ ریپریشن ہے، سپریشن ہے. لیکن میں ایک بات جو ہے وہ آپ کی وساطت سے جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے اور آپ واقعی میں جو ہے یو آر رائٹنگ تھنگس جس میں پرسپیکٹیوز جو ہے وہ سب کی انکلوڈڈ ہیں، جو ایک صحافیانہ جو ہے وہ ذمہ داری ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں کوئی اسپیس اگر نہیں ہے. لائک دیر از اے لاٹ آف اسپیس بہت زیادہ ہے ایکچوئل صحافت کرنے کے لیے.
لیکن انفارچونیٹلی لوگ ایکٹیویزم میں اور صحافت میں جو ہے وہ فرق جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اینڈ دیٹس وائی اٹ بیکمز اے بگر پرابلم کہ دے تھنک کہ صحافی جو ہے وہ ایک ایکٹیوسٹ ہے. آئی تھنک وہ اس نے اس صحافتی اسٹینڈرڈ کو کافی جو ہے وہ خراب کر دیا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے ہمیں بھی جو ہے کوئی مسائل نہیں ہوتے ہیں، لیکن وین ایور دیر لاجک ہیز پریویلڈ آئی وڈ سے کہ اگر آپ لاجیکلی جو ہے وہ بات کریں تو اسٹیٹ کو بھی جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر ایجنڈا نہیں ہے تو آپ کو تنگ جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں. So when you see the conflict, can you describe for our viewers in very simple way, like 2-3 lines, in how militancy in KP is different from militancy in Balochistan? ہسٹوریکل اس کے جو بیک گراؤنڈز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، صحیح. اور جس طرح وہ ایوالو ہو کے آیا وہ بھی ڈفرینس ہے، آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں. گراس روٹ لیول پر میں سمجھتا ہوں کہ اٹس لائک کوانٹم میکینکس، جتنا آپ اس میں جو ہے وہ ڈیپر جو ہے وہ جاتے رہتے ہیں اور گراس روٹ کنیکشنز جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ کہ آئیڈیولوجیکل پیٹرنز آپ کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر اوور شیڈو کرتے ہوئے یا اوور لیپ کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، تو مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کس کے لیے کام کر رہے ہیں اور کون کیا ہے. لیکن جو الٹیمیٹ گولز ہیں وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اور بلوچستان کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے، اٹس ناٹ لائک 5 اپرائزنگز جو ہے وہ بلوچستان کے اندر وہ اب تک جو ہے وہ ہو چکی ہیں، اور بار بار اسٹیٹ اس کو ایک سلوشن اورینٹیڈ طریقے سے ڈیل کرنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں ہوتی، دیٹس وائی اٹ بیک لیشز. دوسرا اس کے کوئی ایسے ریلیجس کانٹرز جو ہے وہ نہیں ہیں، کافی نیشنلسٹک ہیں. جو کے پی کے پرابلمز ہیں وہ اس کے برعکس وہاں پر آبویسلی ابھی بھی افغان جہاد کا جو سایہ تھا وہ منڈلا رہا ہے، اس کے افیکٹس جو ہے وہ بلوچستان پر اس طرح نہیں ہیں جس طرح کے پی کے اوپر ہیں. اور میرے ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان میں ہوا 80 کی دہائیوں میں، 90 کی دہائیوں میں، جو ہسٹوریکل ریکارڈ کا حصہ ہے، غالباً ہمارے جو صحافی ہیں، ریسرچرز ہیں یا ایون پالیسی میکرز ہیں، وہ ابھی تک اس کے ایکسٹینٹ کو جو ہے وہ سمجھ نہیں سکے کہ ایکچولی ہوا کیا تھا اور اسے بن کے جو ہے وہ کیا نکلا ہے. آئی تھنک دیر نیڈس ٹو بی مور ورک دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن ان ٹو کہ اس زمانے میں ہوا کیا تھا جو آج یہ چیز جو ہے وہ ہوئی ہے. کیونکہ ہم نے واقعی میں کوئی ایسا چیزیں جو ہے وہ لوکلی نہیں لکھیں کہ وہ کون لوگ تھے جو یہاں پر آئے تھے، اپنے ساتھ کیا کیا آئیڈیالوجیز لے کر آئے تھے، وہ جب واپس گئے انہوں نے کس قسم کے کنیکشنز اور نیٹ ورکس جو ہے وہ بلڈ اپ کیے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ بہت ہیپ ہیزرڈ طریقے سے تھی، اور ابھی بھی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے افغانستان میں تھا اور پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کا نام کے آگے جب افغان جہاد آ جائے تو کہتے ہیں سارا سب کچھ وہاں پہ تھا. دا فیکٹ از دیٹ اٹ ہیز آل بین ڈیلٹ فرام دس پارٹ آف دا ورلڈ، اور اس کے اثرات جو ہیں میرا تو نہیں خیال کہ اگلے 40 سالوں میں بھی جو ہے ہم اس کے اثرات جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں. سو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس تھنگ کہ آپ نے کہا ہم اب اس کے اثرات نہیں ختم کر سکتے، اب ہماری جو اسٹیٹ کی ایک پالیسی جا رہی ہے دیٹ وی آلسو ڈسکس دیٹ کہ ہم سافٹ اسٹیٹ سے ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. یو تھنک کہ دس امپلیمنٹیشن آف ایز این ہارڈ اسٹیٹ اٹ از گوئنگ ٹو ورک ان بلوچستان اینڈ کے پی؟ آئی تھنک دیکھیں جس قسم کے کام ہوئے ہیں تو وہ کوئی بھی اسٹیٹ ہو، آپ دیکھ لیں 9/11 جو ہے وہ امریکہ میں ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اینڈ اٹ چینج لٹرلی ایوری تھنگ ایون فار پاکستان دا موسٹ. ان اے سملر پیٹرن جب آپ کے ملک میں 18 سوسائڈ بامرز آ کر آپ کی فوجی انسٹالیشنز پر اٹیک کریں، آپ کی ٹرین کو ہائی جیک کرنے، دنیا میں 5 جو ہے اس طرح ٹرین ہائی جیکنگز ہوئی ہیں، جس طرح بلوچستان کے اندر جعفر ایکسپریس ہوئی ہسٹوریکلی اف یو لک ایٹ اٹ، اور جس میں یہ پرابلی از دا اونلی انسیڈنٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ باڈیز جو پائی گئیں یا وہ ہیں، ہم نے ملٹیپل سورسز سے جو ہے وہ کراس چیک کیا ہے. کیجولٹیز جو اس ٹائم پر جو 2 دن بعد جو ISPR نے بتائی تھی وہ بھی کریڈیبل تھی، اور جو اس کے بعد جو چیزیں انفارمیشن جو ڈسیمینیٹ ہوئی ہے وہ بھی ساری کریڈیبل ہیں. اگر ہیں لوگ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ مسنگ فیملیز ہیں تو وہ سامنے آ جائیں. میرے خیال میں سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی نہ کوئی تو ہوگا کہ کسی جگہ پر جو کہے کہ یار میرا ایک بندہ جو ہے وہ مسنگ ہے، وہ اس ٹرین میں سفر کر رہا تھا. میں نے تو آج تک ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں دیکھی، بلکہ 1-2 ایسی چیزیں دیکھی تھی
اور وہ کراس چیک کی تھی تو وہ ڈی این اے ان کی سیمپلنگ جو ہے وہ ہو رہی تھی، بیکاز دے اسٹل ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ اس میں سے اٹیکرز کون تھے، وہ جو بھی انہوں نے مارے تھے یا کولیٹرل میں جو ہے وہ چلے گئے یا ان کی طرف سے مارے گئے، وہ سب کے سب جو ہے ان کی ڈی این اے کرنا ہے کہ ہو از ہو ایٹ دیٹ ٹائم، بیکاز دیٹس ہاؤ کائنیٹکس آر. جو آپ ہارڈ اسٹیٹ کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ کر رہی تھی، آئی تھنک کوئی بھی اسٹیٹ ہو تو اس کا ری ایکشن جو ہے وہ ایسے ہی آئے گا. اگر میرے گھر کے اندر جو ہے کوئی آئے اور گھسے اور وہ کچھ کرنے کی جو ہے میرے گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کرے پرسنل کیپیسٹی میں، تو میرا پہلا ری ایکشن یہی ہوگا کہ میں بندوق نکالوں گا، ہاتھ ہلانے کی کوشش کروں گا، اپنے محلے والے کو جمع کرنے کے اس کے خلاف جو ہے کوئی ایکشن لینے کا جو ہے وہ سوچوں گا. آپ کے ملک میں 450-500 لوگ جو ہے وہ کوئی کڈنیپ کر رہے ہیں، اور جو انفارمیشن آپ کے پاس ہے اویلیبل ریسورس، آپ اس کے مطابق ہی جو ہے وہ ری ایکٹ کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کون سا ایسا ملک ہوگا جو پہلے کہے گا کہ میں جا کر ان سے مذاکرات کروں گا اور پھر جا کر جو ہے اپنا پوچھوں گا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. اسٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپوز کرے اس طریقے سے کہ اگر کائنیٹکس کی ضرورت ہے تو کائنیٹکس میں آئیں گے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی نہیں ہے تو پھر وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. لائک الٹیمیٹ اینڈ جو ہے جب آپ دیکھتے ہیں تو اسٹیٹس نے اپنی اتھارٹی تو امپوز کرنی ہے. ریزسٹنس موومنٹس یا جو ہمارا سینٹرسٹ طبقہ ہے یا لیفٹسٹ طبقہ ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیٹ کی یہ اپروچ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ان کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں پالیسی کو بہتر کرنے کے لحاظ سے کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس پہ ڈسکشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. لیکن ان دا مین ٹائم اسٹیٹ کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ اٹ ول ہیو ٹو امپوز اٹس اتھارٹی، کہ کیونکہ آپ تو اس ٹرین کے واقعے کو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ادھر جعفر ایکسپریس کے ساتھ اسی بولان کے ایریا کے اندر جو ہے وہ ہوا ہے، اس کا اور کوئی امپلیکیشنز نہیں ہیں. بطور انسان اگر آپ بلوچستان میں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک احتجاجی طبقہ ہے بلوچستان کا اور دوسرا جو ہے وہ ہے جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لائک باقی سویلینز ہیں. سو وہ کہاں پر ہے؟ لائک وہ ڈریں گے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کے بلوچستان میں روزانہ فونیں جو ہے وہ ملاتی، میں بھی ملاتا ہوں، لوگ بات کرنے سے ڈر رہے ہیں، نہیں کرتے بات، نہ پرو گورنمنٹ کر سکتے نہ اینٹی گورنمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ جس کی آواز نہیں سنی جا رہی وہ ان دونوں کے درمیان میں شاید یرغمال ہے. تو آئی تھنک کہ ڈبیٹس ہونی چاہیے کہ ہارڈ کا کیا مطلب ہے، سافٹ کا کیا مطلب ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ ریئیکٹ نہ کرے کہ اس کے ایک صوبے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، دوسرے کے اندر 16-17 جو ہے وہ سوسائڈ بامرز آ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو اڑا رہے ہیں ان کے انسٹالیشنس کے اوپر، جس میں 500-600 کو کڈنیپ کر دیے ہیں، اور اسٹیٹ ریئیکٹ نہ کرے، تو یا تو آپ خام خیالی میں جو ہے وہ رہتے ہیں یا پھر آپ کا کوئی ایجنڈا ہے. صحیح. اچھا، لاسٹ منتھ وی رپورٹڈ آلموسٹ 4 attacks in all of the provinces on JUIF particularly, and then we saw a big attack happening in Haqqaniya. لیکن اس کی ہمارے پاس ابھی تک کسی قسم کی، جو ہم سب پریڈکٹ کر رہے تھے کہ ISKP از گوئنگ ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی، بٹ ابھی تک وہ ہم نے وہ رسپانسبلٹی نہیں دیکھی ہے. سو as an expert who has been very familiar with the strategies and all of those things of this particular militant organization, what do you think, why they did not take the responsibility this time? دیکھیں، if you understand the jihadi sphere جو پاکستان افغانستان کے اندر ہے، ایک آئیڈیولوجیکل ایک لیئر ہے جو اس کی پرائمری لیئر ہے، جو آپ کو نظر اس طریقے سے آتی ہے کہ یہ آرگنائزیشنل لیئر ہے. اس میں سے جو ڈسکشنز جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہیں موسٹ آف دا ٹائمز، جب وہ نیچے سیپ ان ہوتی ہے ان لوگوں کو جو اس سے امپریس ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، وہ شاید ان جہادیز گروپس کی کنٹرول میں بھی نہیں ہوتے ہیں ان کے ایکشنز پر، بیکاز سم پیپل تھنک کہ انڈیویجول ایکشنز بھی جو ہے وہ کرنے چاہیے. دیٹس دا فرسٹ پارٹ آف اٹ. دوسرا جو JUIF کے خلاف، Sorry, but you are trying to say کہ in easy word کہ their leaders, they don't know کہ what the ground soldier, foot soldier is doing. they might not take responsibility for what at times foot soldiers might do. Okay. And that's a pattern that we've seen in existing. اور شاید انٹر گروپ رائیولریز کی وجہ سے بھی
claims responsibilities جو ہے وہ نہیں لی جاتی. پشاور کی بومنگ, پولیس بومنگ از a prime example of it, جس میں DDP نے کہا کہ ہم نہیں لیتے, جماعت الاحرار نے کہا کہ ہم نے کیا. آپ TTP, حافظ گل بہادر گروپ, لشکر اسلام نے اور اگزئی کے اندر جو ہے اٹیک جو ہے وہ کیا ایک فوجی پوسٹ پر, اس میں سے باڈیز کو جو ہے وہ انہوں نے ڈیکیپیٹیٹ کیا, اپنے ساتھ جو ہے وہ لے گئے. بعد میں DDP نے ایک پورا اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا کہ کہا کہ کیا کیا طریقہ ہونا چاہیے, شریعہ کس چیز کی اجازت دیتی ہے. ہم نے حافظ گل بہادر گروپ سے یا لشکر اسلام سے اس کے اوپر کوئی ریمورس نہیں دیکھا. So if you think you're trying to justify it like through logic, کہ یہ کوئی لینئر پیٹرن ہے جس میں کچھ چیزیں ایسے ریئیکٹ کریں گی کچھ نہیں کریں گی, I don't think that's a feasible answer to all of this. That's why I say کہ آپ کے پاس local based knowledge of understanding grass root level اتنی ہونی چاہیے کہ آپ ان بیہیویئرس کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جج کر سکے. جو علماء کرام کی جو ڈیتھس ہیں JUIF پرٹیکولرلی, یہ تو جو 2004 سیریا کی جنگ سے لے کر بعد میں وہاں پر جو چینجز آئے اور پھر اس کے اثرات جو یہاں پر آئے, ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, ایک لمبی سٹوری ہے کہ کیا ہوا تھا. لیکن الٹیمیٹلی جو ہے یہ جنگ آئیڈیالوجی سے جو ہے وہ اب فیتھ کے اوپر جو ہے وہ چلی گئی ہے, اور اس کی کونوٹیشنز جو ہیں وہ سیکٹیرین ہیں بہت زیادہ. اور فیوچر کانفلکٹ لگتا بھی ایسے ہی ہے کہ جو مختلف مکتبہ فکر ہیں وہ آپس میں بھی لڑیں گے, اور باہر جا کر جو اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو بھی جو ہے وہ ٹارگیٹ جو ہے وہ کریں گے. اچھا, I was going to ask you this question but you have made that trajectory also کہ it was ideology, then now it's becoming faith, and then the next step will be sectarianism. It looks جو مارکرز جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈپینڈس کہ آپ سیکٹیرینزم کس چیز کو جو ہے وہ کہتے ہیں. لائک ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سیکٹیرینزم. آئی تھنک کہ انٹر سیکٹ فیکشنز کے اندر بھی جو پرابلمس ہوں گی وہ بھی سیکٹیرین نیچر کی جو ہے وہ ہوں گی, کہ میجورٹی لیول پر دے مائٹ ایگری بٹ ایون اسمال ٹرم ڈس ایگریمنٹس وڈ ریزلٹ ان واٹس ہیپننگ ناؤ. And if this sectarianism, for example, we saw an attack in Balochistan in which pilgrims were going, اور ان pilgrims میں سے ایک بندہ جو مارا گیا, I don't know if he was a target, ابھی وہ clear نہیں ہے, but he was a son of a very known religious scholar from a different sect. But my question to you is کہ if this sectarian war is going to shape up this militancy in Balochistan, is there a possibility? Because they are not religious group. BLA کو ہم لوگ اس طرح سے religious مانتے نہیں ہیں, مطلب فار ایگزامپل ان کا وہ آئیڈیالوجی ریلیجیس نہیں ہے. سو دس پرٹیکولر اٹیک ان وچ پلگرمز ور اٹیک, اور اس میں سے پنجابی بھی اتارے گئے اور باقی بھی اتارے گئے. سو ہاؤ دس دین گوئنگ ٹو شیپ اپ؟ اس کے لیئرز اپون لیئرز اپون لیئرز ہیں جو بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں. انفارچونیٹلی اس میں پرٹیکولرلی پنجاب اور سندھیوں کو بھی جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. ہاں, اٹس ناٹ ناؤ پنجابیز اٹس ناٹ جسٹ پنجابیز, لیکن لارج اسکیل میں جو ہے پنجابیز کو ہی جو ہے وہ ٹارگیٹ جو ہے. اس کے پہلے KP سے جو شانگلہ کے مائن ورکرز وغیرہ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. آئی تھنک اور اس میں بہت کلیئر ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ دے ٹرائنگ ٹو ٹریگر جو ہے وہ فالٹ لائنس جو لوگوں کو دکھیں گی, جس پہ ری ایکشن جو ہے وہ آئے گا. اینڈ دیٹ از وائی دس, کیونکہ کوئی بھی ٹیررسٹ اینٹی وہ یہی کام جو کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اکسائے. اینڈ دیٹ از واٹ دے پرومپٹلی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ. کیونکہ پنجاب کے اندر سے بھی ہم نے دیکھا ہے اب آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہمیں بھی سملر پیٹرن پر ناٹ کسی کو مارنا چاہیے لیکن روکنا چاہیے کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ اس طرح, وچ مائٹ ناٹ بی دا میجورٹیرین ویو, لیکن ایک آواز آنا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر, اور یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو فیوچر مارکرز ہو کے آ رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ایران سے جو ہے وہ ریلیٹڈ آئیں گی اب اگلے مہینوں کے اندر, سال کے اندر. اور جو بلوچستان کی فیوچر ٹریجیکٹری ہے آف پیس وہ کافی شیکی لگ رہی ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی انسٹنس آئے گی کہ سپریٹ ہو جائے گا یا کوئی نیا ملک بن جائے گا, وہ نہیں ہوگا. لیکن ایک کنٹینیوس بیٹل جو ہے وہ
بلوچستان کے اندر جو ہے وہ رہے گی. اور اگر یہ گلوبل پاورز یہ ایران والی گیم جو ہے وہ کھیلتے ہیں اور اس میں کوئی رجیم چینج کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں تو اس کا بھی ڈائریکٹ افیکٹ جو ہے وہ بلوچستان کے اوپر تو بلوچستان کے تھرو گزرتے ہوئے ایک میجر سیکٹیرین فالٹ لائن کو ٹریگر کرے گا پاکستان میں. تو ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ کرم اور پاڑا چنار کے اندر جو ہوا تھا وہ صرف ایک ٹیسٹر ایسا لگتا ہے کہ اس کے اثرات جو ہے وہ کیا ہوں گے. لیکن اگر ایران کے اندر واقعی میں کوئی اس قسم کی جو ہے وہ چینجز جو ہے وہ گلوبل پاورز ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کو ہیو اے ٹرمینڈس افیکٹ آن بلوچستان. اچھا یہ ایران وی نو کہ ہاؤ اٹ از ریلیٹڈ ٹو بلوچستان, بٹ یو ٹویٹڈ سم تھنگ اینڈ دیٹ کریٹڈ اے لاٹ آف اپرور ان سینس آف کہ ہاؤ سیرین وار از ریلیٹڈ ٹو بلوچستان. اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ مطلب پیپل ور سرپرائز کیونکہ یہ آئیڈیا کہاں سے آ گیا یا یہ ایک کانسیپٹ کہاں سے آ گیا, یا سم پیپل آلسو روٹ کہ یہ بالکل ہوائی ایک بات ہے, یو ڈونٹ ہیو اینی ٹینجیبل things to prove that. But as we have discussed, so can you explain that how Syrian war can impact the Balochistan scenario right now? I think what's happening in Syria is going to have an effect globally as well because Iran has been heavily involved in Syria. Erdogan's visit, Turkey's control of Syria now along with Qatar, there are only two countries that are supporting like from a very fundamental point of view. جو احمد الشرا اور ایچ ٹی ایس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ٹرکی اور وہ ہیں. پلس بلوچ کے جو ہے کرد کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات ہیں جو پی کے ہیں, کردستان نیشنل پارٹی ہیں. So why they think that they are related to Kurd? وہ ایتھنیکلی اس میں they think that the بلوچ have a relationship with the Kurd in terms of migratory patterns and where they actually came from, and which is a sort of a reciprocal identity جو آئیڈیالوجیکلی بھی بلڈ ہے. لیکن پھر اس میں سے ایسے آثار جو ہے وہ نظر آنے لگ گئے, اور میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ٹرکی کے اندر کچھ اٹیکس ہوئے جس کو بلوچوں کے لیے جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا. یہاں پر جو کچھ اٹیکرز تھے ان کے جو نام رکھے گئے تھے وہ پی کے نام کوئی ایسا پروف ہے نہیں کہ کوئی لاجسٹیکل ہیلپ ہے یا کوئی فائنینشیل ہیلپ ہے. آئی ڈونٹ ہیو اینی پروف ٹو سے دیٹ. لیکن آبویسلی ایک لنک جو ہے موٹیویشنل وہ ضرور ہے. And you are saying this by following these patterns, that actions that are happening. It's very evident. I mean there is proof. جب اسٹریٹجک ڈائلاگ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہوا تھا ایردوغان کا, سو ٹرکی فیلٹ کہ بلوچستان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ویئر جو ان کے لیے ہیں, کیونکہ فیوچر پراسپیکٹ میں جس ٹائم پر محل بلوچ نے جس نے اپنا نام زیلان کرد رکھا تھا, اٹیک جو ہے وہ کیا تھا پاکستان میں اور پھر پی کے نے اس کو پریز کیا تھا. اس سے پہلے تو کوئی وہ اگست 26 تھا غالباً, تب تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ٹرکی جو ہے وہ کیا کرنے جا رہے سیریا میں. سو اٹ واز این ارلی وارننگ کہ جو آپ ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں اس ایریا کے اندر اور سی پیک کا حصہ بننا چاہتے ہیں, دس از واٹ دا کانسیکوینسز آف دیٹ وڈ بی. لک ایٹ اٹ ان دیٹ پرسپیکٹیو, کیونکہ جو نیشن اسٹیٹس پلاننگ کرتے ہیں اور جو گیمز بیک گراؤنڈ میں چل رہی رہتی ہیں وہ لانگ ٹرم پلاننگ پہ ہوتی ہیں, وہ کوئی امیجیٹ ایکشنس پر تو نہیں ہوتی. تو آئی مین لوگوں کا حق ہے کہ وہ کرٹیسائز کریں, ہم کوئی ٹویٹ کریں, لیکن ہم ایک سبجیکٹ کور کرتے ہیں, کسی کو سمجھ ہے تو ٹھیک ہے, کسی کو نہیں ہے تو نہیں ہے. ہاں ایکسپلینیشن کوئی مانگے تو کر سکتے ہیں, لیکن ٹویٹر اور فیس بک میرے خیال میں کوئی ایسے پلیٹ فارمز ہیں نہیں جس پہ آپ لمبی لمبی کتابیں جو ہے وہ لکھ سکیں. تو آئی تھنک کہ ڈسکشنز آر اے گڈ تھنگ. اور میں تو ٹویٹر اسپیچ جس کو کہتے ہیں, آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ, اٹس اے سائن آف اے ہیلدی سوسائٹی کہ لوگ کویشچن کرتے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ لوگ کویشچن کرتے ہیں. الزام بھی لگائیں تو اٹس اوکے, بہت ساروں کو تو ہم جواب نہیں دیتے. جواب صرف ہم ان کو دیتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جواب دینے کے قابل ہیں. باقی لگے رہیں جس جو کرنا ہے کریں. You think, last question, you think Afghanistan is going to give Bagram Air Base to US? No, I don't think that is a possibility. I think there will be other places which will be used.
Other than Afghanistan? No, other than Afghanistan also, I think there's still a lot of process to it. ابھی تو اسپیکولیشن ہی ہو سکتی ہیں، لیکن آبویسلی اب اس ٹائم پہ ایلائز کی تلاش ہے امریکہ کو، اور دا لارجر جو آرڈر ہے کہ کیا جو ہے ہونا چاہیے. کوئی حتمی فیصلہ تو جب ہوگا تو آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، لیکن امریکہ کا ایک رینیوڈ انٹرسٹ ہے پاکستان کے اندر. And Pakistan is going to, look towards that companionship. I have no idea about that. See, some of the things are better said off camera. Thank you so much, Iftikhar Saab, for giving us your time. And thank you so much for watching Khabar Kada. I would like you to leave your comments and your feedback on this podcast. And if you have any questions towards Iftikhar Firdaus Saab, you can also leave those questions in the comment as well. And if you have any questions regarding Iftikhar Firdaus Saab, so you can also email them and send that specific question to email handle that is info@thekhorasandiary.com. Thank you. Allah Hafiz.